مذہب کا انسانی معاشرے سے کس قدر گہرا اور وسیع تعلق ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مذہب کی عمارت کن بنیادی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا ستون جو مذہب کا ہے وہ تو کسی بھی مذہب کا وہ نظریہ حیات ہے، وہ ایمانیات اور عقائد ہے جس کو ہم اس کا بنیادی فلسفہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو مذہب کو مذہب بناتی ہے وہ اس کے رسوم عبادت ہے، یعنی ہر مذہب ایک عقیدہ، ایک ایمان عطا کرتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ انسانوں کو عبادت کی کچھ رسوم بتاتا ہے۔ اور تیسرا ستون جس پر مذہب کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ کسی مذہب کے وہ اخلاقی اطوار ہیں، وہ قدریں ہیں، وہ عادات ہیں، وہ اخلاق کی صفات جمیلہ ہیں جو مذہب ایک انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اچھا، مفید اور کامیاب انسان بن سکے۔ اور چوتھا ستون کسی مذہب کی عمارت کا یہ ہے کہ وہ کون سے ضابطے دیگر انسانوں کے ساتھ معاملے کے بتاتا ہے کہ جس سے ایک انسان دوسروں سے منسلک ہوتا ہے اور ایک انسان کی زندگی دوسروں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، سلوک کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ زندگی کس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ دیگر انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے یا دیگر انسانوں کے ساتھ اپنا واسطہ اور تعلق رکھے، خاندان کی صورت میں ہو، محلے اور آبادی اور شہر اور گاؤں کی صورت میں ہو یا پوری انسانی برادری اور دیگر مذاہب سے تعلق کی صورت میں ہو۔ یہ وہ معاملات کا ستون ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی مذہب کی عمارت میں یہ 4 ستون ایسے ہیں کہ جو ایک مذہب کی تعریف میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں مذاہب کی تعداد تو بہت زیادہ ہے کہ جس کے ماننے والے موجود ہوں، مگر جو عالمگیر مذاہب ہیں، جو بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان کو 2 بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو بنیادی مذاہب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ الہامی مذاہب ہیں، یعنی جن مذاہب کا تعلق بنیادی طور پر کسی پیغمبر اور کسی الہامی کتاب کے ساتھ ہے۔ وہ ان کے اپنے دعوی کی بنیاد پر بھی، ان کے عقائد کی بنیاد پر بھی سمجھا جا سکتا ہے، ان کی رسوم عبادت سے بھی یہ جانچا جا سکتا ہے، اور ان کے تصور خدا، تصور الہ، تصور دنیا، تصور آخرت، ان سب چیزوں سے جانچا جا سکتا ہے کہ وہ واقعتاً الہامی مذاہب ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ غیر الہامی مذاہب ہے جس کو میں اپنے نقطہ نظر سے کہتا ہوں کہ دوسری قسم کے مذاہب وجدانی مذاہب کہلاتے ہیں۔ وجدانی مذاہب وہ مذاہب ہیں کہ جن کے بانی یا جن کی مقدس شخصیات نے اپنے وجدان کے تحت، اپنے تصور حقیقت کے تحت، اپنے باطن میں غور کر کے نور بصیرت سے کچھ تعلیمات اخذ کی ہیں اور ان تعلیمات کو منظم انداز سے تفصیل کے ساتھ اپنے پیروکاروں کے ساتھ اور دیگر مخاطبین کے ساتھ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک مذہب معرض وجود میں آ گیا ہے۔ تو ان مذاہب کو میں وجدانی مذاہب کہتا ہوں۔ گویا مذاہب دنیا یا مذاہب عالم جو اس وقت دنیا میں 1 درجن سے کے قریب موجود ہیں، جو عالمگیر ہیں اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنی تعلیمات کے لحاظ سے وہ منظم ہیں اور اپنے اثرات کے لحاظ سے وہ بہت مؤثر ثابت ہوئے ہیں انسانوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 2 قسم کے ہیں، ایک طرف الہامی مذاہب ہیں اور دوسری طرف وجدانی مذاہب ہیں۔ جہاں تک الہامی مذاہب کی تفصیل کا تعلق ہے تو وہ واضح طور پر پوری انسانیت میں مانے جانے والے وہ 3 مذاہب ہیں۔ ایک تو یہودیت ہے جو قدیم ترین مذہب ہے جس کا تعلق تورات کی بنیادی کتاب کے ساتھ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں اور آپ کی امت میں آنے والے بعد کے انبیاء، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا بنیادی تعلق اور نسبت ہے۔ اس مذہب کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کا آغاز خود یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں اور آج کا مورخ اور آج کا محقق اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتا ہے اور اس کو تورات کے نزول کے ساتھ اس مذہب کی تعریف اور تاریخ بیان کی جاتی ہے۔
دوسرا الہامی مذہب یہودیت کا ہی ایک حصہ اور یہودیت ہی کا ایک فرقہ ہے جس کو مسیحیت کہا جاتا ہے، جس کو عیسائیت کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور ان کو جو کتاب عطا کی گئی وہ انجیل کی کتاب عطا کی گئی، اور انجیل کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے ساتھ کسی حد تک منسلک ہیں اور منسوب ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انجیل میں تورات کی طرح سے بعد میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کی تصدیق ایک طرف قرآن حکیم کے اعلان سے ہوتی ہے اور دوسری طرف خود آج کے محققین اور خود ان مذہب کے ماننے والے محققین نے بتایا ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک مذہب خاص شکل اختیار کر گیا ہے۔ تیسرا الہامی مذہب جو دنیا میں اس لحاظ سے پہلا مذہب ہے کہ دراصل وہ انسان کا سب سے پہلا مذہب ہے، وہ دین اسلام ہے، مگر اس دین کی تکمیل نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی ہے، اور اس کی تکمیل قرآن حکیم جیسی کتاب کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ایک تیسرا الہامی مذہب مانا جاتا ہے اور شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن حکیم سے دیکھیں یا اس سے پہلے آنے والی الہامی کتب سے دیکھیں تو پھر یہی دین وہ ہے جو دراصل الہامی ہے، اور یہی دین وہ ہے جو الہامی تعلیمات کو حفاظت کے ساتھ آگے منتقل کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کو دین کہلانے یا الہامی دین کہلانے کا اعزاز حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی تعلیمات کی حفاظت اور اپنی کتاب کی حفاظت کے اعتبار سے سارے الہامی مذاہب میں ممتاز و منفرد کھڑا ہے، اور اس کی کتاب یعنی قرآن حکیم پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اس کے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں۔ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا خطاب جو کیا گیا اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ الہامی مذاہب کی ایک پہلی یا بنیادی قسم ہے جس میں یہ 3 نام شامل ہیں۔ ان کی قدر مشترک تصور الہ ہے، جس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی جو یہودیت اور نصرانیت نے کر لی ہے وہ اس میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اگرچہ یہودی تعلیمات ابھی بھی توحید کے مطابق ہیں، مگر قرآن نے بھی بتایا اور تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ یہودیوں میں بھی شرک اسی طرح سے شامل ہو گیا، جس طرح عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دے دینے کے بعد سے وہاں شرک بڑھ گیا، اسی طرح سے گویا اسلام کا تصور توحید اور عقیدہ توحید ہی وہ سب سے بڑی انفرادیت ہے جو اسلام کو الہامی مذاہب ہوں یا وجدانی مذاہب سب میں سے ممتاز اور منفرد کر دیتی ہے۔ جو دیگر مذاہب جن کو ہم وجدانی مذاہب کہہ سکتے ہیں، بعض لوگوں نے انہیں فلسفہ اخلاق کہا ہے، بعض نے اسے محض نصائح اور تعلیمات، اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ وہ مذاہب بڑے بڑے جو ہیں ان میں ایک تو ہندو مت ہے جو قدیم ترین مذہب ہے ہندوستان اور بھارت کا، اور دوسرا بڑا مذہب جو غیر الہامی یا وجدانی مذاہب اس میں بدھ مت ہے، جین مت ہے، سکھ مت ہے، اور مجوسیت کا مذہب یعنی ایران سے جو زرتشت کے تعلیمات پر مبنی مذہب ہے، زرتشتیت یا مجوسیت، اس کا ایک نام پارسی مذہب بھی ہے، اور اس طرح سے منگولی مذاہب میں چین کا تاؤ مت یا کنفوشس مت، یہ وہ بڑے بڑے مذاہب ہیں جن کا اثر انسانیت کے خاص سے بڑے طبقے پر ہوا ہے، اس لیے آج ان کو بھی عالمی مذاہب یا بڑے مذاہب ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے مذاہب کی اقسام اور مذہب کا جو بنیادی تعریف ہے، جس کے مطابق ہمیں واضح طور پر اسلام بطور دین کی انفرادیت، اس کی کتاب، اس کی تعلیمات، اس کے نظریہ توحید اور اس کے تصور آخرت اور رسالت کی بنیاد پر ممتاز و منفرد نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس نظام پر، اس نظریے پر قائم رکھے۔